نہیں ملیں گے اب ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں، ہم اتنے میں بڑے خوش ہوتے ہیں. تو وہ لیکن انڈینز کیا کریں گے، وہ اپنی سروس دیں گے، وہ کاروبار کریں گے، وہ بزنس کریں گے. دیٹ از پھر یہ ڈفرینس تو آتا ہے نا، پھر یہ ڈفرینس تو آئے گا کہ دو ملک دو علیحدہ طریقے سے انڈیا اینڈ پاکستان ڈفرینٹ طریقے سے سعودیز کو انگیج کر رہے ہیں. وہ ایز اے بزنس مین جائیں گے، کاروباری جائیں گے، سروس پرووائڈر جائیں گے، اسی ایز اے منگن والے جائیں گے. پھر انہوں نے پھر ہمیں اسی طرح ہی کر رہے ہیں. لیٹ سی کہ کرنے کا رول پلے بھی کیا ہے، تو اس کی وجہ خود سعودی پالیسی کے اندر ڈراسٹک چینج ہے. وہ دنیا کو اب ایک نئے زاویے سے دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے اس حساب سے اگر چین کچھ بھی نہ کرتا پھر بھی ایران سے انہوں نے ریکنسائل کرنے کا پروسیس شروع کر دیا تھا. اٹ واز آلموسٹ آن دا لاسٹ سٹیج. تو یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے سیکھا بہت زیادہ انڈیا سے بھی. یہ میں آپ کو بتا دوں وہ آتے تھے یہاں پہ اسلام آباد، لاہور، کراچی میں ایونٹس کر کے چلے جاتے تھے، بزنس کلاس میں آتے تھے، پرائیویٹ جیٹس میں آتے تھے، اور دبئی سے اور وہ چلے جاتے تھے. ہم ان کو دیے، ہم اپنی ٹیموں کو سعودی عرب لے کے جاتے اور وہاں پہ یہ چیزیں ہو سکتی تھیں بڑے، ہم اپنے آرام سے چیز کو کر سکیں گے. اب ہمیں تو وہ اوپننگ نہیں مل سکے گی مڈل ایسٹ میں، سعودی عرب میں جو انڈیا کو ملے گی. ہمیں وہ اوپننگ اس لیے نہیں ملے گی، دا لاجک بیہائنڈ از کہ ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ بھائی جو انڈینز ہیں ان کی وہ صرف وہ نہیں ہے، ان کی جو انٹرٹینمنٹ جو ریپڈ اپ ہے اس کرکٹ کے اندر، اس آئی پی ایل کے اندر، دیٹ از واٹ از امپورٹنٹ. وہ جو انٹرٹینمنٹ ہے اس کی ویلیو ہے. اب ہمارے پاس ہم تو انٹرٹینمنٹ نہیں اس میں کرا سکتے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہماری سافٹ پاور کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. انڈیا نے اپنی سافٹ پاور استعمال کی ہے. ہم سافٹ پاور جیسی زبان کو سمجھتے نہیں ہیں، بیکاز پاکستان ہیز بین اے سیکورٹی اسٹیٹ. مجھے کسی نے بتایا، اور نے کہا چین کے اندر جو بالی ووڈ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ اس کے جو گانے اور فلمیں دیکھی جاتی ہیں ود آل دیٹ ٹرانسلیشن مڈل ایسٹ کے اندر آلریڈی ہوتے ہیں. آپ کسی بھی جہاز میں، آپ قطر میں جا رہے ہیں، ایمریٹس میں جا رہے ہیں، آپ اتحاد پہ جا رہے ہیں، تو آپ کو سارا بالی ووڈ کا وہ دیکھنا ہمارے لیے بھی بڑا آسان ہوتا ہے. جب کبھی ہم ٹریول کرتے ہیں تو انڈین موویز جو ہوتی ہیں کیونکہ ہم نے دیکھی ہوتی ہیں پہلے، یا اندازہ ہوتا ہے، یا ایکٹرز اینڈ ایکٹریسز کا اندازہ ہوتا ہے، تو بڑے آرام سے ہم وہ موویز دیکھ لیتے ہیں اور اپنا سفر بھی کٹ جاتا ہے. کوئی ایک آدھی انگلش دیکھ لی، کوئی ایک آدھی انڈین دیکھ لی، ہندی اردو دیکھ لی، وٹ ایور جو بھی ہوتی جس زبان میں بھی ہو وہ. تو ہمیں اس چیز میں یہ ہوتا ہے کہ آسانی ہوتی ہے. سو یہ آپ امیجن کریں کہ کرکٹ کو وہ کس طرح سے سافٹ پاور اپنی استعمال کر رہے ہیں، اور ہم یہ چیز نہیں کر پا رہے. اسی طرح بالی ووڈ ہے، گانا بجانا، سانگز، ڈانس، دھماکہ، ٹھیک ہے، یہ سارا یہ ایک سافٹ پاور ہے. وی نیور ریئلائز ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک دس کنٹری. ہم وہ سارا ٹائم جہاد اور ان چیزوں میں پھنس رہے، اور پھر وہ ہماری جان ہی نہیں چھوٹی. میں اگر آپ کو سچی بات بتاؤں، ہماری جان ہی نہیں چھوٹی اس سینس میں کہ بھائی ہم اسی چیز میں پھنسے رہے کہ یار وہ ہمیں وہ جو ہے نا وہ سعودی عرب سے پیسے آ رہے ہیں، ہمیں جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے جی، مڈل ایسٹ سے پیسے آ رہے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے آ رہے ہیں، خیرات کے پیسے آ رہے ہیں، ہم اسی میں جناب انجوائے کر رہے ہیں، اور ہمارے لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں. اور ہم یہ بھول گئے کہ بھائی کرکٹ کا کس طرح فائدہ لینا ہے، ہاکی کا کس طرح لینا ہے. کوئی فور کاسٹ ہی نہیں تھی کہ کل کو یہ جو کرکٹ ہے یہ پرائیویٹائز ہوگی، یا اسپورٹس پرائیویٹائز ہو جائے گی. اگر اسپورٹس پرائیویٹائز ہوتی ہے تو اس کو کس طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں یہ جو اسپورٹس کی پرائیویٹائزیشن ہے، اب آپ دیکھیں آئی پی ایل کیا ہے. بیسیکلی آئی پی ایل از اے پرائیویٹائزیشن آف دا کرکٹ. آپ نے بڑے بڑے انویسٹر بیچ میں ڈالے جو کہ اور پیسہ ڈال رہے تھے، انہوں نے یہاں پیسہ ڈالنا شروع کر دیا. اب ہمارا جو پلیئر ہے ہمیں تو کوئی منہ نہیں لگا رہا. ہمارے وہ انڈینز نے منع کر دیا جی پاکستانی پلیئر آئی پی ایل میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے جی، وہ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. ایک ریزن یہ ہے کہ جی ہم کیوں پاکستان کو مین اسٹریم کریں. دوسرا یہ ہے جی کہ وہ جب پاکستانی پلیئرز جاتے ہیں تو وہ ایک اچھے سگنلز جاتے ہیں، انڈیا پاکستان دوستی کا میسج بھی جاتا ہے. وہ بھی ظاہری بات ہے کیونکہ جو کرکٹ ہے وہ پالیٹکس سے لنک ہو گئی ہے. جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے وہ پالیٹکس سے لنک ہو گیا ہے. میڈیا پالیٹکس سے لنک ہو گیا، ہر چیز پالیٹیسائز ہو گئی ہے.
جیسے پاکستان کے اندر ہر چیز پولیٹیسائز ہے، اسی طرح انڈیا پاکستان کے ریلیشنز کے اندر ہر چیز پولیٹیسائز ہے۔ انڈیا نے ہمیں موقع دیے اکانومی چیزیں ٹھیک کرنے کی، ہم نے ان موقعوں کو ضائع کیا، اور ہم کشمیر کا راگ لاپتے رہے، اور بعد میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی لاس دا گراؤنڈ۔ اب ہم اس چیز سے باہر ہو گئے ہیں کہ بھائی یہ چیز جو ہمیں کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ بات کریں، انڈینز کہتے ہیں پاجو یار ہون کوئی گل نہیں ہو سکتی، بیکاز آپ اس وقت اسٹریٹجیکلی ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن میں ہو۔ سو یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری 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 بینیفیشیل فار انڈیا in that sense and disadvantage for us کہ نریندر مودی اور آسٹریلین جو پرائم منسٹر البانے ہیں، انہوں نے کرکٹ میچ دیکھا، میں نے اس کی ایک ٹویٹ بھی کی پرائم منسٹر مودی کی اور پرائم منسٹر البانے کی، اور میں نے کہا یہ ہے وہ سافٹ پاور جو مسنگ ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کہتے ہیں جی آپ پاکستان کو انڈیا سے کیوں کمپیئر کر رہے ہیں؟ جی کیوں بھائی، کیوں نہ کمپیئر کریں؟ دیر آر سو مینی ریزنس ٹو ٹاک آن دیٹ۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس پہ سب سے زیادہ تو اپنی پولیٹیکل ایلیٹ اور جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو پریشرائز کرتے ہیں ٹو نارملائز ریلیشنز ود انڈیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی وہ جی آپ اس سے کیوں بات، بھائی انڈیا امریکہ سے کمپیریزن نہیں کرتا اپنا، انڈیا چین سے نہیں کرتا۔ اگر آپ دیکھا جائے جی کہاں پہ $3 ٹریلین یا $4 ٹریلین کی اکانومی اور کہاں پہ 22 ٹریلین $20 ٹریلین کی اکانومی کا کیا کمپیریزن ہے؟ things don't go that way. things کرنے کا رول پلے بھی کیا ہے، تو اس کی وجہ خود سعودی پالیسی کے اندر ڈراسٹک چینج ہے۔ وہ دنیا کو اب ایک نئے زاویے سے دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے اس حساب سے اگر چین کچھ بھی نہ کرتا پھر بھی ایران سے انہوں نے ریکنسائل کرنے کا پروسیس شروع کر دیا تھا۔ اٹ واز آلموسٹ آن دا لاسٹ سٹیج۔ تو یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے سیکھا بہت زیادہ انڈیا سے بھی، یہ میں آپ کو بتا دوں، چونکہ جب آپ اس طرح کا ایکسچینج کرتے ہیں نا تو 20 سوال اٹھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ جی وہ انڈیا تو پاکستان دشمنی ہے، تو آپ کیسے ادھر آ گئے؟ تو پھر انڈیا نے ان کو ایکسپلین کیا کہ بھائی پاکستان دشمنی اپنی جگہ، ہمارے اپنے جھگڑے ہیں، آپ کا ہم سے کیا جھگڑا ہے، اب اپنی بات کریں۔ اب یہ دنیا میں اب پاکستان واحد ملک رہ گیا ہے جس نے یہ دوسرا پرنسپل، وہ ایک تو میں نے لو فار آل یا ہیٹ فار آل اینڈ لو فار نن والی بات کی تھی، یہ جو دوسرا پرنسپل کے جھگڑے اپنے ہوتے ہیں فارن پالیسی میں۔ فارن پالیسی جو ہے یہ کوئی ٹرائبل ایرا نہیں ہے کہ جس میں ایک کا جھگڑا سب کا جھگڑا ہے۔ پاکستان واحد ملک ہے جس نے یہ نہیں سیکھا۔ میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ پیلسٹائن میں کچھ ہوتا ہے تو پیلسٹائنی تو پیچھے رہ جاتے ہیں، سب سے پہلے جمپ ان کی وزارت خارجہ مارتی ہے۔ وہ بڑے بڑے اپنے جو ہے تیل لگا کے سر کو چمکا کے تو بیٹھ جاتے ہیں پریس کے سامنے۔ وہ بھائی صاحب پہلے وہ پیلسٹینین کی طرف سے تو کوئی سٹیٹمنٹ آنے دو، وہاں باقاعدہ پیلسٹینین اتھارٹی ہے۔ وہ جی اسرائیل نے حملہ کیا، وہ کون سا حملہ کر دیا؟ پہلے ان کی بات تو سنو کہ انہوں نے بھی کچھ کہا ہے حملے والی بات؟ کوئی 10 دفعہ ایسے ہوا کہ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی، اور بعد میں وہاں کی جو لوکل اتھارٹی یا جو لیڈر ہیں پیلسٹینین موومنٹ کے ڈیفرنٹ لیڈرز، انہوں نے اس کو آن نہیں کیا۔ اب یہی بات کشمیر میں ہو رہی ہے۔ کشمیریوں نے کئی دفعہ یہ ڈکلیئر کر دیا، اور اسپیسیفکلی میں آپ کو بتا دوں کہ 5 اگست 2019 کے بعد جو بھی کوئی غیرت مند کشمیری تھا اس نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ اب ہم اس معاملے میں پاکستان پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے، چونکہ جو ہم نے ڈیپینڈ کیا اس کی وجہ سے ہم نے بہت بڑی مار کھائی ہے۔ پاکستان نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ تو یہ ساری چیزیں جا کے جڑتی ہیں جی ایک چیز میں کہ یہ آپ کی جب فارن پالیسی غلط ہے تو آپ کے ریسکیو کے لیے سعودی عربیہ کیوں آئے گا؟ چین کے ساتھ آپ کے جو گہرے اور وہ تعلقات ہیں اوپر نیچے والے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ چین سخت ناراض ہے سی پیک کے حوالے سے جو رول پلے کیا گیا، جس طرح اس کے ساتھ ڈبل گیم کرنے کی کوشش کی گئی، اور جس طرح آج بھی یہ ڈبل گیم انڈر وے ہے، ان پروسیس ہے۔ ایک طرف پاکستان جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ وہی تعلقات